بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ بہت ضروری ہے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی جو کے پی کے کی اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہی ایک رستہ ہے جس کے ذریعے حکومت پہ جلدی الیکشن کروانے کا پریشر آ سکتا ہے، اور جلدی الیکشن کروانا ہی ایک حل ہے اس وقت کے مسائل کے لیے جو کہ آج پاکستان کو لاحق ہیں۔ ان میں خصوصی طور پہ ہماری اکانومی جو بہت برے حال میں ہے اور اس حکومت سے ایک تو مینیج نہیں ہو رہی، دوسری جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی، کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کی نہیں جاتی، کیونکہ آپ کی پالیسیز، فیصلہ سازی یہ ساری پیچھے رہ جاتی ہے۔ ملک کے مسائل اور ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے عمران خان فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں، اور یہ ان کا پہلے دن سے، جس دن کی رجیم چینج ہوئی، ان کا سٹانس یہی تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن یہاں پہ حکومت اور الیکشن کمیشن مل کے ایک طرف، اور دوسری طرف عمران خان کے اپنی ہی پارٹی کے لوگ اور ایلائز جیسے کہ پرویز الہی وغیرہ ہیں، یہ کچھ اور کام کر رہے ہیں، جس سے کہ الیکشن تو دور کی بات، لگتا یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح عمران خان کو وہ مدد نہیں مہیا کر رہے جو اس کو ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن اور حکومت تو مل کے ویسے ہی عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس دوران عمران خان کے خلاف 5 کیسز ان کو سامنے رکھا ہے، جس کی کاز لسٹ وغیرہ چھاپی گئی ہے، ان کو پبلش کیا گیا ہے، اور 13 دسمبر کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ اس میں پہلا کیس ہے توہین الیکشن کمیشن کیس، جس میں کہ کوئی کسی تقریر وغیرہ کے کچھ اقتباسات پکڑ کے تو اس کی بنیاد پہ یہ کیس بنایا گیا ہے۔ پھر ایک کیس ہے جو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے بارے میں ہے، جیسے توشہ خانہ کا کیس تھا جس میں ان کو نااہل کیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا وہ کیس ہے، چنانچہ وہ بھی 13 دسمبر کو۔ پھر عمران خان کی کامیابی کا جو اس نے الیکشن لڑے تھے، ضمنی الیکشن، اس میں جو اس کو کامیابی ملی، اس کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں، اور ان نوٹیفیکیشنز کو جاری کرنے کا کیس بھی موجود ہے۔ پھر انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے کا قصہ ہے کہ یہ 6 حلقوں سے جو عمران خان نے جہاں الیکشن لڑا، اس کے انتخابی اخراجات جمع نہیں کرائے۔ پھر غیر ملکی فنڈنگ والا قصہ تو ہے ہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو یہ کیسز چل رہے ہیں جن کی بنیاد پہ جکڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن لگتا یوں کہ ان کے پاس اور کوئی کام کرنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی عمران خان اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور دن رات 24 گھنٹے اسی کے لیے کام کر کے کچھ نہ کچھ ان کے لیے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی، اور بالآخر کوئی رکاوٹ ایسی بن جائے جس سے کہ رستہ صاف ہو جائے پی ڈی ایم کے کرپٹ لوگوں کا، اور یہ شخص جو ہے یہ راستے سے ہٹ جائے۔ عمران خان نے صرف 4 سدہ کے اپنے الیکشن کے بارے میں کچھ اخراجات وغیرہ جمع کرائے، اس کی تفصیل جمع کرائی ہے، اور وہ بھی غالباً مقررہ مدت کے اندر نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی سمجھی جا رہی ہے، لیکن باقی حلقوں کے اخراجات کا ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ یہ اخراجات جو ہیں یہ الیکشن لڑنے کے یا اس کے نتائج آنے کے 3 دن کے اندر آپ نے تفصیل جمع کرانی ہوتی ہے۔ انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر عمران خان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیے گئے، نہیں ہو سکے، اور جاری کیے نہیں گئے۔ نیچرلی یہ بھی ایک کیس موجود ہے۔ سو تفصیلات جمع نہ کرانے پر ریٹرننگ افسران نے عمران خان کا کیس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا، جو اب 13 دسمبر کو اس پہ بات کریں گے۔ اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں اور اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے اتحاد کے نیچے انہی کی حکومت کے اندر شہباز گل کے اوپر ایک نئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے لاہور میں۔ اب اس سے اندازہ آپ کر لیں کہ یا تو وہ ایفیکٹو نہیں ہے، کوئی ان کی سنتا نہیں پرویز الہی کی، یا یہ کہ پرویز الہی کی اپنی بھی ڈوریاں کہیں اور سے کھینچی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے
بار بار دھمکیاں دیں کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، اور کرنے کے لیے اب وہ بے چین ہے، تاریخ کر رہے ہیں، لیکن پرویز الہی مختلف چینلز پہ بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ رمضان کے بعد توڑی جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اب مارچ کے بعد کہیں اپریل آ جائے گا۔ اور اس نقطہ نگاہ سے اگر میں دیکھوں تو اپریل میں جا کے اگر اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں اور 3 مہینے کے لیے کوئی کیئر ٹیکرز آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جا کے وہیں الیکشن اگست میں تقریباً چلے جاتے ہیں، جو اس حکومت کا سٹانس ہے جی اگست سے پہلے ہم نے الیکشن نہیں کرانے، یا اگست سپٹمبر ہو جائے گا، اگر حکومت کی مانی جائے تو 1 مہینہ اور مل جائے۔ سو پرویز الہی صاحب آپ کو لے دے کے اسی نقطے پہ گھما رہے ہیں جو کہ اس حکومت کا سٹانس ہے۔ اس میں ایک خدشات بھی موجود ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو کیسے قابو کیا جائے۔ دوسری طرف سے یہ بھی ان کو بیٹ ہے کہ اگر پرویز الہی چیف منسٹر ہی رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کی مہمان نوازی کا تو مزہ لے لیا، اب پی ایم ایل این کی مہمان نوازی کا مزہ لے لیں۔ اور اس کھیل کو اپنے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کام کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بعض ایم پی ایز جو ہیں ان کو دھڑا دھڑ میسو فنڈز دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہوتے ہیں، فنڈز ان کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جب ان کو فنڈز نہ ملیں تو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ممبرشپ جو ہے وہ بیکار گئی، اور جب فنڈز ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں جتنے زیادہ فنڈز ملیں اتنی ہی زیادہ وفاداریاں پکی ہوتی ہیں۔ اب پرویز الہی جو ہے اس کا اپنا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہیں، اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو جائیں، لیکن اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے گجرات کے اس کو 3 ضلعوں میں تقسیم کرنا ہے، کوئی اور انہوں نے ادھر ادھر اپنے لیے جگہ پیدا کرنی ہے، کیونکہ 10 سیٹوں پہ تو وہ اگلے الیکشن میں نہیں آنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ آئیں تو زیادہ سیٹوں پہ آئیں۔ اب ان حالات میں جب ان کے پاس پنجاب کی چیف منسٹرشپ موجود ہے تو وہ کیوں نہ فائدہ اٹھائے، وہ اپنے فنڈز وغیرہ دائیں بائیں دے کے ڈیولپمنٹل ورکس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ کروا رہے ہیں، اور اپنے علاقوں میں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو کے جیت سکتے ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ڈر اس بات کا ہے کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات کریں اور ان کے اپنے ہی ایم پی ایز جو کہ پرویز الہی سے فنڈز لے رہے ہیں دھڑا دھڑ، وہ اس چیز پہ تیار نہ ہو تو خان صاحب کیا کریں گے؟ دوسری طرف پرویز الہی اگر انکار کر دیں، وہ کہیں جی آپ سے کہا ہے کہ ہم مارچ کے بعد کریں گے، تو آپ مارچ کے بعد کریں، اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ تو آپ پرویز الہی کو ہٹانے کے قابل نہیں، کیونکہ پرویز الہی جو ہے وہ جا کے نون لیگ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لے گا۔ تو باوجود اس کے کہ آپ کی مہربانی سے پرویز الہی حکومت میں آئے، عمران خان کی مہربانی، باوجود اس کے کہ اس کی صرف 10 سیٹیں اور آپ کے پاس اتنا کچھ ہے وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں، یوں لگتا ہے کہ آپ ہوسٹیج ہیں اور پرویز الہی آپ کا چوکیدار ہے۔ آپ کو جیسے کسی نے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی صورتحال یہ ہے۔ سو یہاں کی سیاست ایسی بے رحم ہے کہ اس میں سوائے اپنے مفادات کے اور کچھ نہیں، کوئی اصول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی حب الوطنی پاکستان کے لیے سوچ قطعاً نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے اگر سوچ ہوتی تو کیا یہ پی ڈی ایم حکومت میں بیٹھی رہتی؟ پی ڈی ایم لازماً فوری طور پہ الیکشن پہ جاتی۔ اور الیکشن کون سی گالی ہے؟ الیکشن جو ہے وہ ان اینی کیس ایک جمہوری عمل ہے، اور جمہوری عمل بھی کیا، جمہوری عمل کی بنیاد ہے۔ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد الیکشن ہے۔ اگر الیکشن ہو جاتا اور ایک مضبوط حکومت بن جاتی اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی تو آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کچھ کام ہو سکتا۔ لیکن آج آپ کو باہر سے خطرات ہیں، بھارت کی طرف سے خطرات ہیں، ٹیررزم آپ کی سرحدوں پہ بڑھ رہا ہے، اور اندرونی طور پہ آپ انتشار کا شکار ہیں۔ اکانومی آپ کے ہاتھ سے باہر ہے، لیکن الیکشن کی بات یہ حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ اس میں انہی حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا، اپنے جو انہوں نے کل بات چیت کی تھی، اور فواد چودھری نے بھی کہا، سارے
یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر الوی جو کہ صدر پاکستان ہیں، ان کے ذریعے، ان کے تھرو کچھ نہ کچھ تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ استوار کیے جائیں، بہتر کیے جائیں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر کی جائے، کیونکہ پچھلے 8 مہینوں میں بہت سارا کچھ ایسا ہوا ہے جس سے کہ رنجشیں ہوئی ہیں، اور بہت سارا کچھ ایسا ہوا ہے جس سے کہ دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دوریوں کو تھوڑا کم کیا جائے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آپ کے اپنی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ کے وفادار اس طرح نہیں ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈر کی آواز پہ لبیک کہہ دیں۔ لہذا یہاں پہ یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ آپ اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں کہ جی ہم 20 تاریخ کو اسمبلی توڑ دیں گے، اور آپ ہی کے اپنے لوگ آپ کے اپنے فرمان کو، حکم کو سبٹاج کر دیں اور 20 کو آپ اسمبلی نہ توڑ سکیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کہاں جائیں گی۔ یہ بہت ہی خطرناک کھیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی نیتوں کے اوپر 100% بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جو آج عمران خان کے اتحادی ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ موجود تو ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔